السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پارہ نمبر 2. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ان قریب بیوقوف لوگوں میں سے یعنی نادان لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے. کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. حالانکہ آپ کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے. اس کے لیے آپ دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے. بالآخر اللہ تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا. حالانکہ نماز اللہ کی عبادت اور عبادت میں عبادت کرنے والے کو جس طرف حکم ہوتا ہے اس طرف کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے. جس وقت میں جس رخ پر جس سمت میں عبادت کرنی ہے وہ اس کا پابند ہے. اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اس طرف پھر جانا ضروری تھا. تمام کی تمام جہت اللہ ہی کے لیے ہے. کہہ دیجئے مشرق ہو یا مغرب، ہر سمت ہر جہت اسی کے لیے ہے. اور جب اس نے چاہا جس طرف چاہا اس نے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا. جو سب سے پہلی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی وہ نماز عصر تھی. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کو سچا تابعدار کون ہے، کون پیروی کرنے والا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. گویا کہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر یہ کچھ مشکل نہیں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے تمہیں عادل امت بنایا. وسط کے لغوی معنی درمیان کے ہیں لیکن یہ بہتر اور افضل معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں بہترین امت بنایا، سب سے افضل امت بنایا، امت محمدی بنایا. اور کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. اور قبلے پر تم پہلے سے تھے، جس قبلے پر تم پہلے سے تھے ہم نے اس سے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم دیکھ لیں کون پیروی کرنے والا ہے رسول کی. اور اس طرح قبول کر لینا، قبلہ تبدیل کرنے لینا یہ مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے آسان ہے جنہیں اللہ نے ہدایت عطا کی. یعنی جو ہدایت والے لوگ ہیں نا وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں اللہ کا حکم اور ان پر کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے.
تحقیق ہم نے پھیر دیا آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف. آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا جو ہے ہم دیکھتے ہیں. بس ضرور ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے، متوجہ کر دیں گے توقع جس سے آپ راضی ہوں گے. یعنی آپ قبلے کی تبدیلی کے شوق سے، خواہش کے ساتھ آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش سے کہ بیت اللہ کی طرف قبلہ تبدیل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے صرف نگاہ کے اٹھنے کو ہی قبول کر لیا. اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا رخ اسی کی طرف پھیرا کریں. اہل کتاب کو اس بات کی اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے. یعنی اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ آخر الانبیاء ہونے کی واضح اشارات موجود ہیں. اس لیے انہیں یہ پتہ ہے کہ آپ یہ حکم اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. اگر آپ دیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے تمام نشانیاں دکھا دیں، نہیں وہ پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی، اور نہیں آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، اور نہیں ہے ان میں سے بعض پیروی کرنے والا بعض کے قبلے، یعنی وہ ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے. اگر آپ علم آنے کے بعد پیروی کریں گے ان کے خواہشات کی، آپ اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور بے شک ایک فرقہ ان میں سے البتہ چھپاتا ہے حق کو، اور وہ جانتے ہیں حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ اس میں شک کرنے والے نہ ہو جائیے گا. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے. بس تم نیکیوں کی طرف دوڑو، بھلائیوں کی طرف دوڑو. جہاں کہیں بھی تم ہوگے تم سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور جہاں کہیں سے آپ نکلے پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. اور بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اور جہاں کہیں آپ نکلیں پھیر لیں اپنے چہرے کو اسی کی طرف مسجد حرام کی طرف. اور جہاں کہیں تم ہو سب کو حکم دے دیا گیا تمام امت کو فولو وجوہکم شطرہ، اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لو تاکہ کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. پس نہ تم ان سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تاکہ پوری ہو جائے میری نعمت تم پر اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جس طرح ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں اور تمہیں پاک کرتا ہے اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بھیجنے کے مقاصد بتا دیا کہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرے گا، پڑھ کر سنائے گا اور تمہارا تزکیہ کرے گا اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھائے گا
تو کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد احادیث ہے. پس فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. کتنی خوبصورت آیت ہے یہ، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں مجھے یاد کرو. اور وہ یاد کیا ہے؟ زبان سے یاد کرنا، اذکار پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید حمد و ثنا کرنا، قرآن، نماز، اللہ کا ذکر. یہ کیا ہے؟ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا. اور دل سے یاد کرنا. دل سے یاد کرنا کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کا ذکر دل میں رہے. اور جب مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرنا. انسان کے لیے صبر اور شکر، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. انسان پر کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی آزمائش کا آنا بھی باعث خیر ہے، اور صبر آزمائش پر ہی ہوتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. اور آزمائشیں انسان کے گناہوں کو دھو ڈالنے کا سبب بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اور شکر کیا ہے؟ انسان زبان سے ادا کرتا ہے، دل سے ادا کرتا ہے جو نعمتیں اس کو ملی ہیں. کہ اگر نعمتوں میں اضافہ چاہیے تو شکر ادا کرنا ہے. اور اللہ کو یاد کرنے کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں. جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ کسی محفل میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ ایک بالش میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں. اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں اس کے اور قریب ہوتا ہوں، یعنی دونوں بازو پھیلائے. اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم ہے کہ اس کی طرف آ کر تو دیکھو. اور جب اس کی طرف آؤ گے اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں ویلکم کر رہا ہے کہ تم تھوڑا سا آؤ، میں زیادہ آؤں گا. اللہ اکبر. پھر فرمایا اے ایمان والوں، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور نہ تم کہو اس کے لیے جو قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. ضرور ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، اور نفس کے ذریعے، جان اور مال کے ذریعے، اور پھلوں کی کمی سے،
اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ مصیبت کیا ہے؟ یعنی جب کوئی آزمائش آئے، جب کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے تو بندے ہیں، اس نے جو چاہا جیسا چاہا ہمارے لیے فیصلہ کر دیا۔ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ بعض اوقات لوگوں کے رویے، لوگوں کی باتیں آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں، یہ بھی ایک مصیبت ہے نا۔ اس وقت انسان صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی تقدیر نافذ ہو جاتی ہے کہ جس کے آگے آپ بے بس ہو جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کسی پیارے کو اپنے پاس بلا لیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پھر ایسی صورت میں اگر وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ انسان مصیبت کے وقت اس نے 4 چیزیں کرنی ہے۔ پہلا، صبر کرنا، یہ لازمی ہے۔ آپ اگر تکلیف، جیسے کہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا، تکلیف کے پہنچنے پر صبر کرنا ہے۔ جیسے ہی تکلیف پہنچے، صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا، اور آپ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے۔ صبر کے بغیر اگر آپ صبر نہیں کر رہے، آپ کا مال چلا گیا، آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے لوٹ کر۔ آپ کا کوئی پیارا چلا گیا، آپ بین کر رہے ہیں، کیا واپس وہ آئے گا؟ نہیں۔ آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے۔ آپ خواہ اس وقت صبر نہ کریں، 4 دن بعد صبر کریں گے، پھر آپ کہتے ہیں ہم نے صبر کر لیا، تو وقت نے صبر دے دیا نا۔ پھر اسی طرح تکلیف پر راضی ہونا کہ اللہ تیری رضا میں راضی ہے، رضیت باللہ ربا، کہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، تو نے میرے لیے جو فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں۔ پھر مصیبت پر شکر ادا کرنا کہ تو چھوٹی آئی ہے، الحمدللہ، تو چھوٹی مصیبت ہے، چھوٹی مشکل ہے، اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی، ہو سکتا تھا نا۔ اللہ اکبر۔ جیسے انسان کا ایک بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے باقی 4 دیے ہوئے۔ کسی کا ایسا دیکھا ہے کسی کا کسی حادثے کی صورت میں چاروں کے چاروں چلے جاتے، ان کے پاس کیا بچتا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت آپ کو دی اس پر شکر ادا کرنا کہ الحمدللہ، اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی۔ جو انسان شکر کرتا ہے نا، اپنے رب کی تعریف کرتا رہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا میرے ساتھ کیسا ہوا، کیا میں ہی رہ گئی تھی، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ میرے اوپر ہی کیوں مشکل آ گئی، ہم ہی کیوں آزمائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آزمائشوں پر آزمائشیں آ رہی ہیں تو آپ چن لیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے 3 خوشخبریاں سنا دیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، پہلی رب کی مہربانیاں آتی ہے، ایک چیز لی ہے نا، اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ دوسرا، اس کی رحمتیں آتی ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، تیسرا، ہدایت یافتہ ہونے کی سند آ گئی ہے، سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ نے صبر کیا، آپ ہدایت یافتہ ہیں۔ جو تکلیف کے وقت یہ کہتے ہیں
انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ بے شک ہم تیرے ہی لیے ہیں اور ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ مجھے اجر عطا کر اس مصیبت پر میری، اور مجھے اس سے بہتر عطا کر دے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا ہے بس وہ اس کے لیے بہتر ہے. بس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم والا ہے. اور بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا واضح آیات اور ہدایت، اس کے بعد جو واضح ہو گئی ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، یہی لوگ لعنت کر دی ان پر اللہ نے، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور بیان کر دی. یہی لوگ ہیں، میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر جائیں گے، جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتے اور لوگ تمام کے تمام کی لعنت ہے. ہمیشہ رہیں گے یہ اس میں، نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی. تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی رحمان اور رحیم ہے. بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کا ہیر پھیر میں، آنے جانے میں، تبدیلی میں، اور کشتیوں کے چلنے میں، جو سمندر میں چلتی ہیں جس کے ساتھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی پر زندہ کر دیا اس کے ساتھ مردہ زمین کو بعد اس کے مردہ ہونے کے، اور پھیلائی اس میں ہر طرح کے جاندار، ہر طرح کے جانور، اور اسی طرح ہواؤں کا پھرنا، بادلوں کا چلنا آسمان اور زمین کے درمیان جو اللہ نے مسخر کیا ہے. یہ تمام کے تمام نشانیاں دیکھنا، یہ کن لوگوں کے لیے نشانی ہے؟ عقل والوں کے لیے. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، ختم، نصیحت حاصل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، اور وہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اتنی شدید محبت جیسا کہ اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی کی وہ ذات ہے نا کہ وہ اس نے آپ کو پیدا کیا، وہ آپ کو رزق دے رہا ہے، اس نے آپ کو تمام نعمتیں عطا کی، تمام رشتے عطا کیے، اس یعنی وہ آپ سے آپ کی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، اور اس سے محبت کے بجائے ان کی محبت غیروں سے ہے. اور وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ شدید اللہ سے محبت رکھتے ہیں. اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا، تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ڈگمگاتے رہتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں ان کے دل. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون، تنگ ہو جاتے ہیں،
اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. ان کے کسی پیر کا ذکر کر دیا جائے، کسی بزرگ کا ذکر کر دیا جائے تو وہ اس پر بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے ذکر قرآن کو پڑھنا ان کے لیے مشکل لگتا ہے. جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، وہ عذاب کو دیکھیں گے اور تمام اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی کاش ہمارے لیے واپسی کی کوئی جگہ ہوتی، ہم دنیا میں واپس چلے جاتے، پھر ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے کہ وہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں. اسی طرح انہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان کے اعمال دکھاتا ہے، ان پہ حسرتیں ہیں اور نہیں وہ نکلنے والے آگ سے. اے ایمان والو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے پاکیزہ چیزیں، نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کرو جو تم نہیں جانتے. جب انہیں کہا جاتا ہے پیروی کرو جو نازل کیا اللہ نے، تو کہتے ہیں کہ ہم پیروی کرتے ہیں اسی چیز کی جس پر ہمیں اپنے آباء و اجداد کو پایا، خواہ وہ صحیح ہو غلط ہو، اس چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے. اولو کانوا نہ آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، لیکن تب بھی وہ اپنے باپ دادا کے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، باپ دادا کے دین پر جمے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کریں گے وہی، چاہے اس کی دلیل نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، لیکن جو کہ ہمارے خاندان میں وہی ہوتا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا ویسا کرتے تھے، ہم نے بھی وہی کرنا ہے. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا مانند چرواہی کی ہے، ان جانوروں کی طرح ہے کہ جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی کو سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں اور انہیں عقل نہیں ہے. اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، اور شکر ادا کرو اللہ کا، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے. تم پر حرام کر دیے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے سوائے اس شخص کے جو بے بس ہو گیا، مجبور کر دیا گیا، اس کا ارادہ بغاوت کا نہ ہونا، سرکشی کا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب سے اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، اور عذاب کو بدلے مغفرت کے. فما اصبرهم علی النار، بس یہ کس طرح صبر کریں گے یا کس طرح برداشت کریں گے عذاب کو. بے شک اللہ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کتاب میں وہ شک میں ہیں، بدبختی میں ہیں، دور کی. نہیں یہ نیکی یہ کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف پھیر لو اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ نیک کون ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور مال اس کو اس کی محبت پر دے. والیتام والمساکین، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں. یعنی مال عطا کرنا ہے. نیکیاں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں. اور اس پہلے اللہ نے حقوق العباد کا ذکر کیا، بندوں کے حقوق ادا کرنے. اس کے بعد اللہ فرمائے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو.
اور وہ پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب وہ عہد کرتے ہیں، اور صبر کرنے والے تندرستی میں، دکھ درد میں، لڑائی میں. اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یعنی سچے لوگ یہی ہیں، صبر کرنے والے. اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا کہ شکر ادا کرو. ابھی بھی ہم نے 2 جگہ یہ آیت پڑھی، شکر ادا کرنا. شکر کیا ہے؟ شکر بھی ایک عبادت ہے، اور یہ ایک بہترین عبادت ہے. جو نعمت اللہ آپ کو دے رہا ہے، قرآن میں کہا نا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا پاکیزہ چیزوں سے، اور شکر ادا کرو. یعنی جو انسان شکر ادا کر رہا ہے کھانا کھا کر، وہ بھی صبر کرنے والے روزے دار کا اجر پا لیتا ہے. آپ کو جو نعمت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور اس کو لینے پر بھی وہ قادر ہے، دینے پر بھی وہ قادر ہے. اور نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کس کے بدلے عطا کر رہا ہے. اور اے ایمان والو، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص کو. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام ہے، اور عورت عورت کے بدلے. بس جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے، اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. قتل کا بدلہ تو قتل ہے، لیکن ایک آسانی کیا ہے کہ دیت بھی ادا کر سکتے ہو. یہ ہلکا ہے تمہارے لیے، آسانی کا معاملہ ہے. ورنہ قتل کے بدلے قتل ہے، اور انسان کی جان کی کوئی قیمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، بس جو کوئی زیادتی کرے گا ان کے بعد، بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یعنی جب بدلہ ہوگا، قصاص لیا جائے گا، قصاص میں قتل کیا جائے گا، تو کسی دوسرے بندے کی جان لیتے ہوئے ڈرے گا. کوئی دوسرا انسان اس کو جب دیکھے گا نا کہ اس کی جان لی گئی ہے قصاص کے بدلے، تو وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے میں نے بھی مر جانا ہے. لیکن جن ممالک میں انصاف نہیں ہے، جن ممالک میں قصاص نہیں ہے، وہاں پر انسان کی جان ایک موبائل کے پیچھے لے لی جاتی ہے. اسنیچرز کتنی آسانی سے مارتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ایک جان لے لیتے ہیں، پیسہ بھی لے لیتے ہیں، سب کچھ لے لیتے ہیں، اور اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے. یہ سب کیوں ہے ہمارے ملک میں؟ کیونکہ ہمارے ملک میں قصاص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے تمہارے لیے اے عقل مندو، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تم پہ فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کرے. پرہیزگاروں پر یہ حق ہے. اور بس ثابت فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، اور جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، بس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو ان پر گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے، جیسے کہ فرض کر دیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ.
روزے کی فرضیت کہ روزہ کیا ہے، فرض ہے کہ معافی نہیں ہے، چھوڑنا ہی نہیں ہے سوائے کچھ کنڈیشنز کے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، روزہ چھوڑ دیتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں چکر آتے ہیں، اس وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، روزہ فرض ہے۔ اور روزہ رکھو گے تو تقویٰ آ جائے گا، تمہیں پتہ چلے گا، رکنا آ جائے گا۔ اللہ کے ان کاموں کو انسان روزے کی حالت میں نہیں کرتا جو عام حالات میں جائز ہیں، جیسے کھانا پینا، لیکن روزے میں نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کی ٹریننگ تو دینا چاہتے ہیں کہ جب تم رمضان میں جائز امور کو میرے حکم پر چھوڑ سکتے ہو تو رمضان کے علاوہ ناجائز امور کو چھوڑنا کیا مشکل ہے۔ اور یہ جو رمضان کے دن آئے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بہت سارے ہوں آرام آرام سے جائیں گے، نہیں، رمضان تو اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کب پہلا عشرہ شروع ہوا، پہلا عشرہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اسی طرح سے ایک ایک کر کے یہ پورے 30 دن گزر جاتے ہیں۔ جی کہ اللہ نے فرمایا ایام و معدودات کی گنتی کے چند دن ہیں، اور جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو بس اس کو چاہیے کہ وہ ان کی دوسرے دنوں میں گنتی کرے۔ اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھنے والے ہیں فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو رمضان کون سا مہینہ ہے، رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن نازل کیا گیا اس میں، اور ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ کون سا نزول ہے؟ ویسے تو ہم پڑھتے ہیں کہ پورے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی تھوڑی آیات نازل ہوتی تھی، کسی موقع مناسبت سے کسی غزوے میں آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی کسی کی برات کے لیے آیات نازل ہو رہی ہے، تو پورے سال تو رمضان نہیں رہتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن کو اتارا اور وہاں بیت العزہ میں رکھ دیا گیا۔ وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک قرآن اترتا رہا۔ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ میں اترا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس متعلق سورہ قدر میں بھی فرمایا نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی صرف ایک رات کی عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم اسی ماہ سے گزر رہے ہیں، انہی ایام سے گزر رہے ہیں، اور اس میں پھر ہم قرآن سمجھ رہے ہیں۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اسی وجہ سے ہم قرآن رمضان مبارک میں دورہ قرآن کرتے ہیں کہ جس سے رمضان میں انسان کا لیول آف ایمان ہائی ہوتا ہے، زیادہ قبول کرتا ہے وہ۔ تو اللہ نے فرما دیا اس قرآن میں ہدایت ہے اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ بس جو کوئی تم میں سے
اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے بس اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ اور تنگی یا مشکل نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تو وہ ذات ہے، فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ مجھے پکار کے تو دیکھو، تمہیں کسی اور سے واسطہ یا وسیلہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم صرف مجھے پکارو، میں ڈائریکٹ تمہاری سنوں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم تو بہت گناہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، ہم کیسے پکاریں؟ ہمیں فلاں، ہم پکار اللہ کو رہے ہیں، ہم بس انہیں وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں فلاں کو وسیلہ بناؤ گے تو میں سنوں گا، نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس چاہیے قبول کریں اور میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، اور یہی یرشدون ان کے لیے بھلائی کا باعث ہوگا۔ یعنی مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ کوئی اور تمہیں سکون عطا نہیں کر سکتا، کوئی اور تمہاری مشکلات حل نہیں کر سکتا۔ تم لوگوں کے آگے مسائل بیان کرو، لوگوں کے آگے رو، لوگوں سے شکوے کرو، کیا ملے گا؟ کوئی آپ کو کچھ دے دے گا سوائے ایک اچھا جملہ کہہ دینے کے آپ کے سامنے، اور پیچھے ہو سکتا ہے وہ آپ کی برائی کر رہا ہو کہ ان کا تو کام روتے رہنا ہے، انہیں تو کبھی ہم نے صبر شکر کرتے ہوئے پایا ہی نہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ یہ آنسو جو آپ دوسروں کے سامنے بہا رہے ہیں، یہی اگر آپ اللہ کے سامنے بہا دیں گے تو آپ کو خالی ہاتھ پہ لوٹائے گا، آپ کے مسائل ضرور حل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ کتنی خوبصورت آیت ہے یہ کہ جس میں اللہ نے شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے لباس کہا، کہ لباس کا مطلب کیا ہے؟ زینت بخشتا ہے، خوبصورت بناتا ہے نا، آپ کی تعریف کرتا ہے، لوگوں کے سامنے آپ کو اچھا پیش کرتا ہے۔ بعض شوہروں کی عادت ہوتی ہے اپنی بیویوں کی برائی کرتے رہنا، خامیاں نکالتے رہنا، بعض بیویوں کی عادت ہوتی ہے اپنے میکے میں اپنے شوہر کی برائیاں کرتے رہنا، پھر خوبصورت کیسے ہوں گے؟ پھر اسی طرح حفاظت، پروٹیکشن دیتا ہے نا، آپ کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، لباس کے ذریعے آپ اپنے موسم کے حساب سے اپنا لباس پہنتے ہیں نا، کہ اگر سرد موسم ہے تو آپ گرم لباس پہنتے ہیں، آپ کو سردی سے بچاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شوہر بیوی کو پروٹیکشن دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اور بیوی شوہر کی عیب چھپاتا ہے۔ انسان کا لباس انسان کے عیوب کو چھپا رہا ہے، آپ کے جسم پر کوئی عیب ہے کسی کو پتہ چلے گا؟ خوبصورتی بخشتا ہے۔ آپ جب لباس پہن لیتے ہیں تو آپ کی شخصیت ہی الگ ہو جاتی ہے، جس طرح کا لباس آپ پہنتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے نا آپ کو۔
شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت پیارا رشتہ ہے. دونوں ایک دوسرے کی کمی بیشی کو دور کرتے ہیں. کچھ کمی شوہر میں ہوتی ہے، کچھ بیوی میں ہوتی ہے. 100% پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا. 100% پرفیکٹ نہ آپ ہیں اور نہ آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کا ہسبینڈ بھی ہوگا. آپ نے کہا نا قبول ہے نکاح کے وقت، تو صرف آپ نے یہ نہیں کہا مجھے اس سے نکاح قبول ہے، بلکہ میں نے اس کو اس کی خوبیوں اور اس کی خامیوں کے ساتھ قبول کیا. اب اس کی جو خامیاں ہیں کوئی بات نہیں، خوبیاں بھی تو ہیں. ہو سکتا ہے کہ خامیاں کم ہو، خوبیاں زیادہ ہو، اور ہر انسان میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں، خامیاں کم ہوتی ہیں. لیکن شیطان ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ اس کی خامیاں دکھاتا ہے. وہ ایسا، وہ ویسا، وہ ویسا، وہ یہ تو ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں. کتنی مرتبہ دن میں یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے شوہر کا سایہ عطا کیا ہوا ہے، اس شوہر نے مجھے ایک چھت عطا کی ہوئی ہے، گھر دیا ہوا ہے، عزت دی ہوئی ہے. تو لباس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ تمام مقاصد. تو ہو سکتا ہے آپ کے شوہر میں خامیاں ہیں کہ آپ میں خامیاں نہیں، خامیاں ہم میں بھی ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری خامیاں دکھائی نہیں دیتی، ہمیں کسی اور کی خامیاں جلد نظر آ جاتی ہیں، ہمیں اپنی خامی نہیں دکھائی دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے لباس، شوہر اور بیوی کو لباس کہا، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے، ایک دوسرے کو خوبصورت دکھانے والے. اللہ تعالیٰ نے جان لیا تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما دیا. اور اب باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، ان سے مباشرت کرو اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے، جو اولاد تمہیں عطا کی ہے. کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. ابتدائی اسلام میں حکم کیا تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کیوں نہیں کی جا سکتی، یعنی صرف چند گھنٹے، اور سونے کے بعد ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا. وہی بات بہت سخت ہوتی تھی. تو اللہ نے اس آیت میں یہ دونوں پابندیاں ختم کر دیں کہ پوری رات کھا پی سکتے ہو اور مباشرت بھی کر سکتے ہو. کچھ کنڈیشن بتا دی کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اعتکاف کی حالت میں مباشرت نہ کرنا، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے قریب نہ جانا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں. نہ تم کھاؤ اپنا ایک دوسرے کا مال، نہ حق نہ کھایا کرو باطل طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا مال ظلم اور ستم سے اپنا کر لیا کرو. حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کے ایک دوسرے کا مال کھانا، ظلم اور ستم کرنا حلال کر دی گئے ہیں. یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ،
چاند کے بارے میں کہہ دیجیے کہ چاند جو ہے لوگوں کے لیے وقت بتانے کے لیے مقرر ہے. حج کا موسم بتاتا ہے, عبادت کے وقت بتاتا ہے نا. چاند کو دیکھ کر ہی ہم روزہ رکھ رہے ہیں, چاند دیکھ کر ہی حج پر جایا جاتا ہے. سورج کے مطابق نمازیں ادا کی جاتی ہیں. تو یہ چاند اور سورج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. اور نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ تم گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ من اتقا, جو متقی ہو. اور دو گھروں کو وآتوا البیوت من ابوابها, گھروں میں آؤ دروازوں سے. پیچھے سے آنے سے, دیوار کود کر آنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نیکی کو پہنچ جاؤ گے. اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ, اور لڑو اللہ کی راہ میں. جو تم میں سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو. قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم پاؤ انہیں, نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. سنو, فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے, اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک یہ خود تم سے نہ لڑیں. بس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو. یعنی اگر وہ جنگ کے لیے آتے ہیں تو مجھ سے جنگ کرو. بے وجہ گھروں میں بیٹھی عورتوں اور بچوں کو تکلیف نہ دو. یہ بدلہ ہے کافروں کا. اگر وہ بات آ جائیں, جنگ سے رک جائیں, تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور ہو جائے دین غالب. اگر یہ رک جائیں, فلا عدوان الا علی الظالمین, زیادتی تو صرف ظالم پر ہی ہے. حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں, اور حرمتیں عدلی بدلی کی ہیں. یعنی اگر وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم حرمت کا خیال رکھنا, اگر وہ نہ رکھیں تو تم بھی ان سے بدلہ لے سکتے ہو. جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی اسی کے مثل ان کے ساتھ کر سکتے ہو. لیکن اللہ سے ڈرتے رہنا, اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے گئے تھے, لیکن کفار مکہ نے انہیں مکہ نہیں جانے دیا, اور یہ طے پایا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کے غرض سے مکہ آئیں گے. یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ کسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی. مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے عہد توڑ دیں, تمہیں مکہ میں جانے سے روک دیں, تو بھی تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو. حرمتوں کا لحاظ رکھنے میں بدلہ, یعنی حرمت کا خیال تو تم بھی رکھو, لیکن اگر وہ نہ رکھیں تو تم بھی انہیں سزا دے سکتے ہو. خرچ کرو اللہ کی راہ میں, اور اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ ڈالو, اور نیکی کرو, احسان کرو, بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو. اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو, اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے. جو کوئی تم میں سے بیمار ہے یا تکلیف میں ہے, سر کی تکلیف میں, اس کو فدیہ دینا ہے. خواہ روزے رکھ لے, خواہ صدقہ دے دے, یا قربانی کر لے. جب تم میں امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے, فائدہ اٹھائے, بس اسے جو قربان میسر اسے کر دے. جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 دن
3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لیں اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے ہیں۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں۔ جو کوئی فرض کرے گا ان میں حج کو، بس نہ وہ اپنی بیوی سے ملے اور نہ گناہ کرے اور نہ لڑائی جھگڑے کرے، اور جو بھی تم کرو گے بھلائی سے، جو بھی نیکی کرو گے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ذات راہ اختیار کرو، بس بے شک بہترین ذات راہ تقویٰ ہے۔ اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا، بس جب تم لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں ہدایت عطا کی، یعنی جیسا اس نے تمہیں سکھایا اس طرح سے اس کا ذکر کرو۔ اگر تم اس سے قبل ظالم گمراہوں میں سے تھے، بھولے ہوئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ 9 ذی الحجہ کے لیے حکم دے رہے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں ٹھہرنا، جسے وقوف عرفات کہا جاتا ہے، یہ سب سے اہم رکن ہے، جس کے بارے میں حج میں کہا گیا، حدیث میں کہا گیا ہے کہ الحج و عرفۃ، عرفات میں وقوف حج ہے۔ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت جمع کر کے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اور مزدلفہ کو مشعر الحرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، اور یہاں خاص طور پہ ذکر الہی کی تاکید آتی ہے۔ یہاں رات گزارنی ہے، فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہنا ہے، اور اس کے بعد طلوع آفتاب کے بعد مینا بھی چلے جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سب بتا رہا ہے کہ جب تم پورے کر لو حج کے مناسک، اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ جو کوئی لوگوں میں سے کہتے ہیں ہمیں مان لائے، ہمیں دے دنیا میں، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور ان میں سے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائیاں اور آخرت میں بھلائیاں، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں، ان کے لیے حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے پر قادر ہے۔ یہی لوگ ہیں، ان کے لیے حصہ ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یاد کرو اللہ تعالیٰ کو چند دنوں میں، اور یہ چند دنوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ ایام تشریق۔ ایام تشریق میں بکثرت اللہ کا ذکر کرو۔ ایام تشریق ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ کو کہا جاتا ہے، اور ان میں اللہ کا ذکر بآواز بلند تکبیرات مسنون ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہر وقت پڑھی جائے یہ تکبیرات۔ کون سی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر فرمایا جو کوئی جلدی کرنے والے ہیں ان 2 دنوں میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کوئی تاخیر کرے، جو پیچھے رہ جائے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ
دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے. جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے اور کھیتی اور نسل کو بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. جب کہا جاتا ہے اس کے لیے کہ ڈرو اللہ سے، تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے. یعنی تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے. اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے. اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی طلب میں اپنی جان تک اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں کہ کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ کی رضا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے. حضرت صہیب نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ نے سن کر فرمایا کہ صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے. 2 مرتبہ آپ نے فرمایا حکم تو یہ حضرت صہیب کے بارے میں، آیت تو حضرت صہیب کے بارے میں، لیکن حکم ہر ایک کے لیے ہے کہ جو مومنین اور متقین دنیا کے مقابلے میں دین اور آخرت کو ترجیح دینے والے ہیں، کہ وہ دنیا کے معاملات یا دنیا کی چیزوں کو ترجیح نہیں دیتے، وہ آخرت کو فوقیت دیتے ہیں کہ وہاں کیا ملے گا. اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والے اپنے بندوں پر. ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ جو دل چاہے وہ کرو، جو حکم دل کرے وہ مانے، جو حکم نہ دل کرے وہ چھوڑ دیں. یہی ہے نا، داخل ہونا ہے، قبول کرنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو پورا کا پورا ماننا ہے. ایسا نہیں ہے یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آنے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے. کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ آ جائے 7 بادلوں کے اور فرشتے اور فیصلہ کر دیا جائے، ان کا کام تمام کر دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے. سوال کرو بنی اسرائیل سے، ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دی، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد جو اس کے پاس آ گئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. مزین کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، اوپر درجے پر ہوں گے. یعنی دنیا میں تو یہ انہیں کمتر سمجھ رہے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں فوقیت عطا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. اللہ اکبر. کان الناس امۃ واحدہ، دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے. اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کی سچی کتابیں نازل فرمائی ان کے ساتھ. اور انہیں بتا دیا تاکہ فیصلہ درین ہو جائے لوگوں کے درمیان. اور صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے اپنے پاس دلیل آنے کے بعد آپس کے بغض اور عناد کی وجہ سے ان کا اختلاف کیا. اس لیے اللہ نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی. اللہ جس کو چاہے سیدھے راہ کی طرف راہبری کرتا ہے. کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں پہلے چلے جاؤ گے؟ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے. جنت کیا ہے؟ خواہشات کے ساتھ گھیر دی گئی ہے.
ایسا ہی نہیں ہے. بلکہ نہیں آئے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی اور وہ یہاں تک کہ جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ خرچ کریں، یعنی خرچ کیا کرنا ہے؟ کہہ دیجیے جو کچھ تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے. سب سے پہلا خرچ کس پر ہے؟ تمہارے ماں باپ کے لیے. اور وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور دوسرا حق یتیموں کا ہے، قرابت داروں کا ہے. اور قرابت داروں کو دینے کا دوہرا اجر ہے. ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا اور ایک خرچ کرنے کا. مساکین اور مسافروں کو دو. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے نیکی سے، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. فرض کر دی گئی ہے تم پر قتال، اور وہ تمہیں ناپسند ہے. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ تمہارے لیے اس میں بھلائی لکھ دے. زندگی میں بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں، بہت سی جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں آپ کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں یہ ملنا چاہیے، یہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہی آپ کے حق میں بہتر ہو جاتا ہے. آپ چند سال بعد کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ایسا کیا تو میں یہاں آ گیا. تو فوراً فیصلے کرنا یا فوراً ناشکری کرنا درست نہیں. فرمایا امید ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے. تم بعض اوقات اپنے کسی معاملے کو اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہتری رکھی ہوتی ہے. اس کی رضا میں راضی رہو. وہ سوال کرتے ہیں مہینوں کے بارے میں، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، اس میں لڑائی کرنا. کہہ دیجیے اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور نکال دینا اس کے رہنے والوں کو، یہ سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اور کتنا زیادہ بڑا ہے قتل سے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے، اگر وہ استطاعت رکھتے ہو. اور جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، وہ اسی کفر کی حالت میں مرے، ان کے اعمال دنیاوی اور آخروی سب غارت ہو جائیں گے. اور یہی لوگ آگ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت پر. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں. کہہ دیجیے ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے. لیکن یاد رکھو وہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان کے فائدے کم ہیں اور گناہ زیادہ ہے. اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا وہ خرچ کریں. کہہ دیجیے لا، آپ جو بھی زیادہ چیز ہو، زائد چیز، کہ جو چیز زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. فسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ اخلاقی ہدایت ہے. یہ پھر ابتدا اسلام میں دیا گیا یہ پہلا حکم، لیکن بعد میں اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دی اور نفل صدقہ خیرات. یہ افضل ضرور ہے،
کہ جو چیز آپ کے پاس ایکسٹرا ہے وہ آپ کسی اور کی اس کے ذریعے مدد کر دیں. لیکن یہ اعتدال ملحوظ رکھا کہ پہلے اپنے ذریعے کفالت افراد کی خبر گیری کی جائے کہ جن کا نگراں اللہ نے آپ کو بنایا ہے پہلے ان کا خیال رکھا جائے اور ان کی ضروریات کو مقدم رکھنے کا حکم دیا. اور دوسرا اس طرح خرچ کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ کل کو تم یا تمہارے اہل خاندان کو دوسروں کے آگے سوال کرنا پڑے. یعنی تم لوگوں میں بانٹتے جا رہے ہو اور بانٹ کے سب ختم کر دو. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اس سے بڑھا کر دے گا. لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بعض مقامات پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک صحابی نے اپنا پورا باغ دینے کو کہا کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا. جب چوتھے پارے کی پہلی آیت نازل ہے نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ فلاں فلاں باغ میں دے دیتا ہوں، یہ مجھے بہت محبوب ہے. آپ نے منع کیا کہ اس سے فلاں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں خرچ کرنے کی خاص تاکید، ہر نیکی کا ثواب دگنا کر کے دیا جائے. یہ سب کیا ہے؟ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجیے ان کے ساتھ اصلاح کا معاملہ کریں، یہ بہتر ہے. اگر تم ان کا مال اپنے مال میں بھی ملا بھی لو تو تمہارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے. اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل منع کر دیتا کہ ان کے مال کو ملانا نہیں. اللہ نے آسانی کیا کی کہ ملا لو ان کا مال، لیکن فساد کی نیت سے نہیں رکھنا. ان کو ان کا حق ضرور دیتے رہنا. نہ نکاح کرے مشرک کا عورت یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. نہ تم نکاح کرو مشرک عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائے. تم نہ نکاح کرو ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بھی بہتر ہے. وہ تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہے، اور نہ مشرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. ایماندار غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے. مشرک تمہیں اچھا لگے یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے. اور بیان کرتا ہے وہ اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے. بس ان دنوں نہ قریب جانا، یعنی علیحدہ رہو حالت حیض میں، نہ ان کے قریب جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. یعنی جو طریقہ مباشرت کا جائز طریقہ ہے اس طریقے سے مباشرت کرو. بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، بس آؤ اپنی کھیتی کی طرف جس طرح چاہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں عورت کو مرد کی کھیتی کہا. تھوڑا سا سن کر یہ بات عجیب لگتی ہے نا کہ ہم کھیتی ہیں، ہم مرد کی کھیتی ہیں، جس طرح چاہے جو چاہے وہ ہمارے ساتھ کرے. نہیں، اللہ نے مرد کے تمام احکامات بتا دیے. ایک کسان اپنی کھیتی کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے، کس طرح حفاظت کرتا ہے، کس قدر اس سے محبت کرتا ہے.
دن رات اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے لگا رہتا ہے، تو مرد بھی دن رات اپنی بیوی بچوں کے لیے ان کی فکر میں رہتا ہے، ان کو سہولتیں، ان کو آسانیاں عطا کرنے کے لیے۔ آپ نے کہیں جانا ہو، آپ کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، آپ کو رات کے اندھیرے میں کہیں جانے نہیں دے رہا، آپ کہیں کہہ رہے ہیں کہ میں آ جاؤں گی خود، لیکن اس کے باوجود آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہتے نہیں میں لینے آ رہا ہوں، انتظار کرنا۔ کیا ہے یہ؟ اس کی حفاظت ہی ہے نا۔ وہ کتنا زیادہ آپ کا کیئر کرنے والا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں پبلک ٹرانسپورٹ میں چلی جاؤں گی، اور آپ کے ہسبینڈ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بس کا سفر نہیں کرنا ہے، رکشے میں جانا ہے۔ بعض عورتیں اس طرح کی پابندیوں سے پریشان ہوتی ہیں کہ مجھے اکیلے نہیں کہیں جانے دیتے۔ دنیا کی عورتیں سب جگہ جاتی ہیں، گھومتی ہیں پھرتی ہیں، فلاں کے گھر چلی جاتی ہیں۔ میں شادی سے پہلے سب جگہ خود جا سکتی تھی، لیکن اب مجھے اجازت نہیں دیتے۔ اس چیز پر آپ لڑتے ہی ہوتی ہیں بعض خواتین۔ شکر ادا کیجیے اللہ کا کہ وہ اگر نہیں جانے دے رہے تو یہ ان کی ایک محبت ہی تو ہے آپ کے لیے۔ وہ آپ کا خیال کرنے والے، وہ خود لے کر جا رہے ہیں۔ اس دن نہیں لے کر جا رہے جس دن آپ کہہ رہے ہیں، وہ اپنی سہولت کے مطابق 2-4 دن میں لے جائیں گے۔ تو یہ نعمت ہے اللہ کی جو ہمیں کبھی کبھی مشکل لگ رہی ہوتی ہے۔ تو عورت کیا ہے؟ مرد کی کھیتی۔ اور پھر اللہ نے مرد کو بھی پابند بنا دیا ہے کہ کس طرح کا سلوک تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کرنا ہے، اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ باہر والوں کے ساتھ تو ہر ایک بہت زیادہ اخلاق والا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ کبھی کبھی ملتے ہیں۔ بیوی سے معاملہ 24 گھنٹے کا ہے۔ پھر فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے بھیجو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو بے شک تم اسی سے ملنے والے ہو۔ اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی و پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو چھوڑ دو۔ یعنی لوگوں کے درمیان اگر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو تمہارا کام اصلاح کروانا ہے، نہ یہ کہ مزید ان کے درمیان جھگڑے ڈال دینا ہے۔ اور جو اصلاح یعنی غصے کی حالت میں تم ایسی قسم نہ کھا لینا کہ اصلاح نہیں کرو گے، نہیں، بلکہ اصلاح کرو، لوگوں کے درمیان اصلاح کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، لیکن وہ تم اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فیل ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے نا، غیر ارادی عادت کے طور پر قسم کھا لیتے ہیں، تو اس کی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جو دل کے ارادے سے قسم کھائی جائے، اگر وہ توڑی جائے تو اس کے کفارہ ادا کرنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، انتظار کریں 4 مہینے 10 دن، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بھی بخشنے والا، مہربان ہے۔ اور اگر وہ قصد کر لیں طلاق دینے کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ بیوی کو تکلیف دینے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، نہ اس سے کوئی رابطہ رکھا جاتا تھا، نہ اس سے کوئی تعلق، اور نہ ہی اس کو طلاق دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کر دی کہ 4 مہینے تک کی مدت ہے، اس میں یا تو رجوع کر دو یا پھر چھوڑ دو۔ اور جو طلاق یافتہ ہوتے ہیں
ان کی عدت کا ذکر کر دیا گیا کہ وہ ثلاثۃ قروء 3 حیض تک روکے رکھیں. انہیں حلال نہیں ہے کہ اللہ ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہوا اسے چھپائے. اللہ نے جو ان کے رحم میں پیدا کیا یعنی اولاد کو کسی اور کی طرف منسوب کریں یا شوہر کو بتائیں ہی نہیں اور طلاق لے لیں کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو یہ ہم سے اولاد چھین لے گا، یا اولاد کو کسی اور مرد کی طرف منسوب کر دیا جائے. یعنی بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلاق ہو رہی ہے اور پتہ ہے کہ یہ لڑکی پریگنٹ ہے، طلاق لے لی جاتی ہے اور اس کے باپ کو، اس بچے کے باپ کو ہی نہیں بتایا جاتا کہ وہ عورت اس وقت پریگنٹ تھی. کیوں؟ کیونکہ اگر بتا دیا تو وہ آگے اپنی اولاد لے جائے گا. اس خوف سے اس کو بتایا تک نہیں جاتا اور پھر اس اولاد کو کسی اور کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اس کو پال لے. اللہ نے واضح حکم دیا، منع کر دیا. اور پھر اس کے بعد طلاق 2 مرتبہ ہے، بس روک کر رکھو. یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. اور تمہیں حلال نہیں ہے کہ تم نے جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم رکھیں. قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے دے. یہ اللہ کی حدود ہے، بس تم نہ ان سے آگے بڑھنا. اور جو کوئی اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے بس یہی لوگ ظالم ہیں. پھر اگر اس کو طلاق دے دو تو اب اس کے لیے حلال نہیں کہ جب تک وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے. پھر اگر وہ نہ بھی طلاق دے دیں تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے یہ جان لیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کے غرض سے ظلم اور زیادتی کے لیے نہ روکنا. اور جو کوئی ایسا کرے گا پس تحقیق اس نے ظلم کیا. اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے نازل کیا تم پر کتاب اور حکمت. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے. جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکنا جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے کہ جنہیں تم میں سے اللہ پر قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو. اس میں تمہاری بہترین صفائی و پاکیزگی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں طلاق کے احکامات بیان کیا اور اس کے بعد دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے ذکر کہ دودھ پلانے کی مدت کیا ہے، حولین کاملین، پورے 2 سال. جو کوئی مدت پوری کرنا چاہے اس کے لیے ہے 2 سال کی مدت. اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے. اور جو مطابق دستور کے ہو، ہر شخص اپنی تکلیف اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو. یعنی اگر شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی ہے اور عورت بچے کو فیڈ کروا رہی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری، اس کی غذا کی، کھانے کی ذمہ داری اس مرد پر ہے. نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس کی بچی کی وجہ سے. یعنی بعض لوگ ماں سے بچے جدا کر دیتے ہیں، چھوٹے بچے چھین لیے جاتے ہیں ماں سے.
اور اس طرح نا باپ کو تکلیف دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے بعض جگہ میکے والے پابندی لگا دیتے ہیں کہ نہیں یہ باپ ملنے نہیں آ سکتا اپنے بچے سے. یہ بھی تو ایک تکلیف دہ عمل ہے. یا وہ جتنا استطاعت نہیں رکھتا اس سے زیادہ اس سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ بچے کا خرچ دے. اور وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے، مگر ان دونوں اگر دونوں اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں، یعنی مدت کیا بھی 2 سال، لیکن اگر اس سے پہلے بھی چھڑوانا چاہیں کسی مجبوری میں، کسی بیماری میں یا آپس کے مشورے سے، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے. اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو، یعنی کسی اور سے بھی دودھ پلوا سکتے ہو، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جیسا کہ اہل عرب کے یہاں دستور تھا. اور اسلام نے رضاعی ماں کی رضاعی رشتوں کی بہت اہمیت بیان کی ہے. تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے جب تک کہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں اپنی پیچھے چھوڑ جائیں، ان کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے ہے، اور 4 مہینے 10 دن، یعنی بیوہ کی عدت. یہاں طلاق یافتہ کی عدت 3 مہینے ہم نے پڑھی، جو 3 مہینے تک روک کر رکھے خود کو. اور یہاں بیوہ کی عدت آ گئی کہ وہ بیوہ کی عدت کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن تک. اور پھر دوران عدت نکاح کا پیغام نہ دیا جائے، اس سے بھی منع ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حق مہر کے احکامات بیان کر رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی گناہ اگر تم طلاق دو عورتوں کو، وَلَمْ تَمَسُّهُنَّ، کہ نہ تم نے چھوا انہیں اور نہ ان کا حق مہر مقرر کیا ہو، تو انہیں فائدہ دے دو کچھ نہ کچھ. یعنی صرف نکاح ہوا ہے اور نکاح کے بعد حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا کہ رخصتی کے وقت مقرر کریں گے، رخصتی کی نوبت ہی نہیں آئی، تو ایسی صورت میں کوئی نہ کوئی فائدہ اس کو دے دو، خوشحال اپنے اندازے سے اور تنگست اپنی طاقت کے مطابق دے. یہ فائدہ ہے، اچھا فائدہ، حق ہے محسنین پر. اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو، تم مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو. یعنی اب یہاں دوسری قسم آ گئی کہ نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، اور نکاح کے وقت حق مہر مقرر تھا، تو اس صورت میں آدھا مہر دے دو. اور یہ بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں، وہ خود ہی کہہ دیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ حق مہر. یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. نمازوں کی حفاظت کرو، تمام کی تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم آ گیا. نماز کی حفاظت کیا ہے؟ اول وقت میں اس کو ادا کرنا، اور خاص طور پہ والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی. اور کھڑے رہو باادب ہو کر. پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح نماز ادا کرو. جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے. یعنی جیسے اس نے جب خوف کے وقت میں ہو، چلتے ہوئے ہو، سواری پر بیٹھے ہو، نماز پڑھ لو، اور جب ختم ہو جائے امن کی حالت میں آ جاؤ تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تمہیں سکھائی گئی ہے. اس کے بعد اگلی آیت یہ منسوخ ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جس کے شوہر فوت ہو جائے وہ 1 سال تک اسی گھر میں رہے، یعنی عدت گزارے، اور 1 سال کے بعد پھر وہ جو چاہے اپنے لیے معاملہ کرے، یعنی دوسرا نکاح کرنا چاہے. تو یہ آیت منسوخ ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک اور آیت پڑھی جس میں
4 ماہ 10 دن کی مدت عدت کے لیے آ چکی ہے. اور اسی طرح طلاق والیوں کو بھی اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو تاکہ تم عقل رکھو. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ موت کے ڈر سے نکلے تھے, ہزاروں کی تعداد میں تھے, موت کے خوف سے نکلے. کہا ان کے لیے اللہ نے مر جاؤ, پھر انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر. اور لیکن اکثر لوگ نہیں شکر ادا کرتے. پھر فرمایا کون ہے جو قرض دے اللہ کو بہترین قرض, بس اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا. اور اللہ ہی تنبیہ اور کشادگی کرتا ہے, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ نے جو آس پاس آپ کے انسان رکھے ہیں, خواہ کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو, ان کی ضرورت کی وقت مدد کرنا, ان پر خرچ کرنا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ دگنا کر کے لوٹائے گا. کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی نبی کی جماعت کو نہیں دیکھا؟ جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہم کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں, پیغمبر نے کہا ممکن ہے جہاد فرض ہو جائے اور پھر اس کے بعد تم جہاد نہ کرو. کہنے لگے کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم نہ لڑائی کریں اللہ کی راہ میں. تحقیق ہم نکال دیے گئے ہمارے گھروں سے, ہمارے بچوں کو ہم سے دور کر دیا گیا, اور جب فرض کر دی گئی ان پر لڑائی انکار کر دیا. پھر گھر سے باہر چل کے ان میں سے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو. اور کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ نے بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر. پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ بادشاہ بنا دیجیے, بادشاہ مقرر کر دیجیے. کہنے لگے کیوں کروں ہم اس کے لیے بادشاہت ہم پر, ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. اور نہیں دی گئی اس کو کشادگی مال سے. یعنی طالوت تو کوئی مالدار نہیں ہے, یہ کیسا بادشاہ ہے, نہ ہی زیادہ جسمانی قوت طاقت رکھنے والا ہے. یہ بادشاہت اللہ کی طرف سے ہے, اور وہ جس کو چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے. کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس تابوت سکینہ لے کر آئے گا. تابوت سکینہ لے کر آئے گا. اور یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت کو صندوق کو کہا جاتا ہے, اور یہ لفظ توبن سے نکلا ہے جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں. بنی اسرائیل تبرک کے لیے تابوت سکینہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے. یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے. اللہ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پہ پہنچا دیا, جسے دیکھ کر بنو اسرائیل خوش ہو گئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے ایک نشانی سمجھا. اللہ نے بھی ان کے لیے ایک اعجاز اور ایک فتح عطا کر دی. سکینت کا مطلب اللہ کی طرف سے خاص نصرت, جس سے خوف ہیبت ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین,
بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ پھر جب فصل طالوت بالجنود، جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ساتھ، اور یہ نہر جو تھی یہ اردن اور فلسطین کے درمیان تھی۔ یہ اس نہر کے ساتھ آزمایا گیا، اس میں حکم دیا گیا کہ خوب پانی نہیں پینا ہے، صرف ایک چلو پانی پینا ہے۔ جس نے اس سے پی لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے نہیں چکھا اس کو فَإِنَّهُ مِنِّي، بس وہ مجھ سے ہے، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً، مگر صرف ایک چلو بھرے اپنے ہاتھ سے، بس وہ پیے اس سے، سوائے بس انہوں نے پیا اس سے سوائے چند کے ان میں سے، یعنی سب نے اس کو پیا، چند نے اس کو چکھا۔ اور جب نہر سے گزرے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی، لیکن اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ کتنی جماعتیں غالب آ گئیں، تھوڑی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تو کثیر پر غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا، کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبر، اے ہمارے رب ہم پر انیل دے، ڈال دے ہم پر صبر، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، اور ہماری مدد کر کافروں کی قوم پر۔ بس انہوں نے اللہ کے حکم سے شکست دے دی ان جالوتیوں کو، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام یہ اس وقت ایک عام سپاہی کی حیثیت سے اس لشکر میں لڑ رہے تھے، اور اس بادشاہ کو انہوں نے قتل کیا۔ اللہ نے انہیں بادشاہت بھی عطا کر دی، حکمت بھی عطا کر دی، علم بھی عطا کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے جہان والوں پر۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم اس کو آپ پر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی یہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی یہ سب کے سب برحق ہیں، اور پچھلے انبیاء کے واقعات، پچھلے قوموں کے واقعات بھی جو بتائے جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے، تاکہ انسان ان سے نصیحت حاصل کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔